بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المساجد بیوت اللہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات، آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا تو یہ مسجد کی عظمت کے متعلق ہے کہ مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کو پکارا جائے۔ مسجد کے اندر کوئی دنیاوی بات نہ ہو، کوئی دنیاوی کام نہ ہو، صرف اور صرف مسجد اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہو۔ اور فرمایا حدیث کے اندر کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے گھر کے اندر شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر کے اندر ایسی چیزیں نہ لائی جائیں جس سے بدبو پھیلے، اور ایسی چیزیں استعمال نہ کی جائیں جو نازیبا قسم کی ہوں، اچھی معلوم نہ ہوں۔ اسی لیے حکم ہے کہ مسجد کے اندر آؤ تو خوشبو لگا کے آؤ، مسجد کے اندر آؤ تو صاف ستھرے پاکیزہ ہو کے آؤ، اطہر اطیب، پاک ہو کے آؤ، صاف ستھرے ہو کے آؤ مسجد کے اندر۔ اور لباس ایسا پہنو جو عمدہ قسم کا ہو۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ایسا لباس ہونا چاہیے جو اچھا معلوم ہو، وقار کے ساتھ کھڑا ہو، سر پہ عمامہ ہو، اور اگر عمامہ میسر نہیں تو ٹوپی سر کے اوپر ہو، تو سر کے اوپر ٹوپی کا پہننا اور اچھی قسم کی ٹوپی پہننا۔ آج کل جس طرح مساجد کے اندر ٹوپیوں کے ٹوکرے رکھے ہوتے ہیں، اس کے اندر پھٹی پرانی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، یا وہ پلاسٹک کی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، یا میلی کچیلی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، تو ان ٹوپیوں کو اٹھا کے سر پہ رکھ کے نماز پڑھنا، بعض تو علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، اور یہ اچھا نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ مومن بندہ تو گھر سے اپنا سر ڈھانک کے آئے، سر پہ ٹوپی عمامہ سجا کے آئے، اپنے آپ کو نماز کے لیے مزین کر کے آئے، تو یہ اس کا عمل بہت خوبصورت ہوگا۔ فرمایا کہ اپنی نماز کو جاندار بناؤ، خوبصورت بناؤ۔ تو خوبصورتی نماز کی کس چیز کے ساتھ ہے؟ جس طرح کوئی آدمی بلڈنگ بنا لیتا ہے، گھر بنا لیتا ہے، اب اس کا پلستر وغیرہ نہیں ہوتا تو اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ جب اس کا پلستر کر لیتے ہیں تو اچھا ہو جاتا ہے، جب اس کے اوپر پینٹ وغیرہ رنگ وغیرہ ہو جاتا ہے اور زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ تو جو اس کے زیب و زینت کا خیال رکھا جائے گا تو ایسے ایسے وہ گھر خوبصورت بنتا چلا جائے گا۔ ایسی ہی نماز کے لیے ہے کہ گھر سے پہلے سے عزم ہو، ارادہ ہو، گھر سے وضو کر کے چلے، کپڑے پاک صاف ستھرے پہن کے چلے، خوبصورت کپڑے پہن کے چلے، سر پہ ٹوپی اور عمامہ گھر سے سر پہ زیب تن کر کے پہن کے وہاں سے چلے، تو مسجد کے اندر آئے تو ایسی حالت کے اندر مسجد کے اندر آنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ تلقیتہ من بعید، اللہ جل جلالہ ان کا استقبال کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کو قدم قدم پہ اللہ نیکی دیتے ہیں، اللہ گناہ کو معاف فرماتے ہیں اور ان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا بندہ جو وضو کر کے گھر سے صاف ستھرا ہو کے نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف جاتا ہے، تو فرمایا کہ
وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اکرام ہے اس عمل کے اوپر۔ تو خدا را یہ مسجد کے اندر جو ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں ان کو نہ پہنا کریں۔ اور اسی طرح بعض لوگ ورکشاپوں میں کام کرتے ہیں تو گندے کپڑوں کے ساتھ نماز کے لیے آ جاتے ہیں مسجد کے اندر۔ ایک تو وہ حالت بھی ایسی بری ہوتی ہے، دوسرا وہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر بدبو بھی پھیلتی ہے، پھر صفیں ہیں وہ بھی خراب ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے، ورکشاپوں والے گندے کپڑے پہن کے مسجد کے اندر نہ آیا جائے۔ اور ایسے بچوں کو مسجد کے اندر کہ وہ لے کے نہ آئیں جو خوف ہو کہ یہ وہاں پیشاب کر دیں گے، وہاں مسجد کو ناپاک کر دیں گے۔ بلکہ بڑے بچوں کو مسجد کے اندر لے کے آنے کا حکم ہے۔ 7 سال کا بچہ ہو اس کو مسجد کا عادی بناؤ۔ تو چھوٹے چھوٹے بچیوں کو کہ مسجد کے اندر لے کے کہ وہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے، تو ایسا نہ کیا جائے۔ تو بہرحال کہ ہے وہ نماز کے متعلق ہی یہ ایک کہ بات تھی، اور چھوٹا سا ایک پیغام تھا کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، ان کو آباد کرنا مومن کی شان کے لائق ہے کہ مومن اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ جل شانہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو مسجدوں کا ہر لحاظ سے کہ وہ خیال رکھنا، مالی لحاظ سے بھی خیال رکھنا، جانی لحاظ سے بھی خیال رکھنا، صفائی کے لحاظ سے بھی خیال رکھنا، یعنی مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، ان کا احترام مومن کے اوپر کہ وہ لازم ہے۔ اور مسجد کے اندر گندگی وغیرہ پھیلانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، محلے کے اندر مسجد ہے تو گھر سے وہ چلتے ہیں تو وضو جا کے مسجد کے اندر کرتے ہیں، وضو مسجد میں کرتے ہیں، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نماز سے ٹائم سے پہلے مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہاں پنکھے چل جاتے ہیں، لائٹیں چل جاتی ہیں، تو یہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ اگر نماز سے اذان سے پہلے چلا گیا تو وہ بغیر پنکھے چلائے، بغیر لائٹ چلائے کہ وہاں پر کہ بیٹھے انتظار کرے، اپنے ہاتھ کا پنکھا کہ وہ جھولے، تو تقوی اس کے اندر ہے۔ اسی طرح وضو کرنے کے اندر یہ ہے کہ تقوی یہی ہے کہ گھر سے وضو کر کے آئے۔ مسجد کے اندر جو یہ سہولیات میسر ہوتی ہیں یہ ایمرجنسی کے لیے ہیں، مسافروں کے لیے ہیں، ورنہ یہ چیزیں مسجد کے اندر کہ وہ نہیں ہیں کہ پیشاب کے لیے مسجد میں چلو جی گھر میں رش ہے یا گھر میں اس ٹائم نہیں ہے تو مسجد میں جا کے وہاں استنجا کروں گا، پیشاب کر لوں گا۔ نہیں، گھر سے کہ پیشاب پخانہ کر کے، گھر سے وضو کر کے مسجد کی چیز استعمال نہ کریں۔ اور یہ نوٹ کریں، جو آدمی مسجد کی چیز کو استعمال کرتا ہے، پانی استعمال کرتا ہے، بجلی استعمال کرتا ہے، تو اس کی بل ادائیگی کے اندر کہ وہ معاونت زیادہ کرے، پھر کہ میں نے یہ چیز ایکسٹرا استعمال کی ہے، زیادہ استعمال کی ہے، تو لہٰذا اتنا میری طرف سے مہینے کا یہ وہ پیسہ ہے، روپیہ جو میں نے خرچ کیا ہے، تو اس چیز کا کہ وہ لحاظ رکھنا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے سب کے لیے۔ اللہ پاک کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو کہ اس پہ عمل کی کہ وہ توفیق نصیب فرمائے۔ علینا البلاغ۔